بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو آل آف یو ان مائی چینل دا اسلامک ٹی وی۔ دوستو میں ہوں صبت الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل دا اسلامک ٹی وی۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مقدسہ ذکر کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کا رنگ گورا سفید تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ کا مقدس بدن چاندی سے ڈھال کر بنایا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک نہایت نرم و نازک تھا۔ میں نے ریشمی کپڑوں کو بھی آپ کے بدن سے زیادہ نرم و نازک نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی خوشبو سے زیادہ اچھی کبھی کوئی خوشبو نہیں سونگی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ انور اس طرح چمک اٹھتا تھا کہ گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے، اور ہم لوگ اسی کیفیت سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شادمانی و مسرت کو پہچان لیتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور پر پسینہ کے قطرات موتیوں کی طرح ڈھلکتے تھے، اور اس میں مشک و عنبر سے بڑھ کر خوشبو رہتی تھی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ایک چمڑے کا بستر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے بچھا دیتی تھیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پر دوپہر کو قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ کے جسم اطہر کے پسینے کو وہ ایک شیشی میں جمع فرما لیتی تھیں، پھر اس کو اپنی خوشبو میں ملا لیا کرتی تھیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد میرے بدن اور کفن میں وہی خوشبو لگائی جائے جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا پسینہ ملا ہوا ہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور کے سائے کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قد مبارک کا سایہ نہ تھا۔ حکیم ترمذی نے اپنی کتاب نوادر الاصول میں حضرت ذکوان تابعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ سورج کی دھوپ اور چاند کی چاندنی میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔ امام ابن سبع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، اور آپ نور تھے، اس لیے جب آپ دھوپ یا چاندنی میں چلتے تو آپ کا سایہ نظر نہ آتا تھا۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے، اور علامہ حجازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ سے بھی یہی منقول ہے کہ بدن تو بدن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی، نہ کپڑوں میں کبھی جوئیں پڑیں، نہ کبھی کھٹمل یا مچھر نے آپ کو کاٹا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نور تھے، پھر مکھیوں کی آمد، جوؤں کا پیدا ہونا چونکہ گندگی، بدبو وغیرہ کی وجہ سے ہوا کرتا ہے، اور آپ چونکہ ہر قسم کی گندگیوں سے پاک، اور آپ کا جسم عطر خوشبودار تھا، اس لیے آپ ان چیزوں سے محفوظ رہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کے حوالے سے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر مہر نبوت تھی۔ یہ بظاہر سرخی مائل ابھرا ہوا گوشت تھا۔ چنانچہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت کو دیکھا، جو کبوتر کے انڈے کی مقدار میں سرخ ابھرا ہوا ایک غدود تھا۔ لیکن ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مہر نبوت کبوتر کے انڈے کے برابر تھی، اور اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی: اللہ وحدہ لا شریک لہ بوجہ حیث کنت فانک منصور، یعنی اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اے رسول آپ جہاں بھی رہیں گے آپ کی مدد کی جائے گی۔ آئیے اب بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قد مبارک کے حوالے سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہ کا بیان ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ بہت زیادہ لمبے تھے نہ پستہ قد، بلکہ آپ درمیانی قد والے تھے، اور آپ کا مقدس بدن انتہائی خوبصورت تھا۔ جب چلتے تھے تو کچھ خمیدہ ہو کر چلتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ طویل القامت تھے نہ پستہ قد، بلکہ آپ میانہ قد تھے۔ بوقت رفتار ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ کسی بلندی سے اتر رہے ہیں۔ میں نے آپ کا مثل نہ آپ سے پہلے دیکھا ہے نہ آپ کے بعد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارکہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ کا سر مبارک بڑا تھا جو شاندار اور وجیح ہونے کا نشان ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک نہ گھنگردار تھے نہ بالکل سیدھے، بلکہ ان دونوں کیفیتوں کے درمیان تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقدس بال پہلے کانوں کی لو تک تھے، پھر شانوں تک خوبصورت گیسو لٹکتے رہتے تھے، مگر حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اپنے بالوں کو اتروا دیا۔ اب بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کے بارے میں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ منور جمال الہی کا آئینہ اور انوار تجلی کا مظہر تھا، نہایت ہی وجیح، پرگوشت اور کسی قدر گولائی لیے ہوئے تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ چاندنی رات میں دیکھا۔ میں ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھتا اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتا، تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تلوار کی مانند تھا؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ چاند کے مثل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اچانک دیکھتا وہ آپ کے روب داب سے ڈر جاتا، اور پہچاننے کے بعد آپ سے ملتا وہ آپ سے محبت کرنے لگتا تھا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں سے بڑھ کر خوبرو اور سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک بڑی بڑی اور قدرتی طور پر سرمگی تھیں، پلکیں گھنی اور دراز تھیں، پتلی کی سیاہی خوب سیاہ اور آنکھ کی سفیدی خوب سفید تھی، جن میں باریک باریک سرخ ڈورے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس آنکھوں کا یہ اعجاز ہے کہ آپ بیک وقت آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے دن رات اندھیرے اجالے میں یکساں دیکھا کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری و مسلم کی روایات میں آیا ہے اقیم الرکوع والسجود فواللہ انی لاراکم من بعدی، یعنی اے لوگو تم رکوع و سجود کو درست طریقے سے ادا کرو، کیونکہ خدا کی قسم میں تم لوگوں کو اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا دیکھنا محسوسات ہی کی حد تک نہ تھا، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا دیکھنا محسوسات ہی تک محدود نہیں تھا، بلکہ آپ غیر مرئی و غیر محسوس چیزوں کو بھی جو آنکھوں سے دیکھنے کے لائق ہی نہیں ان کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ واللہ ما یخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم، یعنی خدا کی قسم تمہارا رکوع و خشوع میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نورانی آنکھوں کے اعجاز کا کیا کہنا کہ پیٹھ کے پیچھے سے نمازیوں کے رکوع بلکہ ان کے خشوع کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر ایک نورانی چمک تھی۔ چنانچہ دربار رسالت کے شاعر مداح رسول
حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حسین و جمیل نورانی منظر کو دیکھ کر یہ کہا، یعنی جب اندھیری رات میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس پیشانی ظاہر ہوتی ہے تو اس طرح چمکتی ہے جس طرح رات کی تاریکی میں روشن چراغ چمکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس وحی الہی کی ترجمان اور سرچشمہ آیات و مخزن معجزات ہے۔ اس کی فصاحت و بلاغت اس قدر حد اعجاز کو پہنچی ہوئی ہے کہ بڑے بڑے فصحاء و بلغاء آپ کے کلام کو سن کر دنگ رہ جاتے تھے۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زبان کی حکمرانی اور شان کا یہ اعجاز تھا کہ زبان سے جو فرما دیا وہ ایک آن میں معجزہ بن کر عالم وجود میں آ گیا۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں تک ان کا فائدہ سوچتے ہوئے ان تک شیئر بھی کر دیں، اور ویڈیو کے نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کہ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ہمارے چینل کی ٹیم آپ کے تعاون کی بے حد مشکور ہے اور اسی طرح کے مزید تعاون کی ہم آپ سے امید رکھتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔